بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا 88 سیشن ہے خصوصی سوال و جواب کا۔ سب سے پہلے نام شاہد ہے، انہوں نے یوٹیوب کا لنک بھیجا ہے اور ہم نے بار بار درخواست کی کہ یوٹیوب کے لنک بھیجنا، اس کو سننا ہمارے لیے زحمت ہے۔ ہم نے تھوڑا سا اس کو سنا تو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے جو بچے پیدا ہوتے تھے اس تعلق سے اس ویڈیو میں کچھ ہے، لیکن اب 7-8 منٹ کی ویڈیو ہے، اتنا وقت نہیں کہ ہم اس کو سنیں، پھر اس میں سوال کرنے والا کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، تو اس لیے ہم بار بار معذرت کر چکے ہیں کہ آپ خود کو سوال بنائیں، ہمیں اس کا مکلف نہ بنائیں کہ ہم اس ویڈیو کو سنیں 7 منٹ 8 منٹ کی اور پھر اس سے کوئی سوال اعتراض یا سوال کی تصدیق کریں یا جواب دیں، تو اس لیے معذرت ہے۔ دوسرا نام بنت مبشر کانپوری کچھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قرآنی کوئی آیت ڈی پی پر لگانا جائز ہے؟ مثلا اگر نصیحت کی نیت سے وتعز من تشاء وتذل من تشاء فقط اتنا جملہ لگایا جائے تو کیا حکم ہے، اور اگرچہ کوئی پوری آیت ہو تو کیا حکم ہے، وضاحت فرمائیں۔ احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ نہ لگائیں، کیونکہ جب قرآنی آیت آپ لگائیں گے، وہ پوری آیت نہ صحیح، اس کا ٹکڑا ہی صحیح، لیکن ہے وہ قرآنی آیت، تو ظاہر بات ہے کہ جب تک فون بند ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب آپ فون اس کو کھولیں گے، خاص طور سے واٹس ایپ وغیرہ، اس میں ڈی پی آئے گی تو اس میں نظر بھی آتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی باتھ روم میں فون لے کے چلا جاتا ہے، بہت سی چیزوں کو وہاں نمٹا دیتا ہے، کچھ چیزیں دیکھنے کی، کچھ چیزیں وہاں بھی بے ادبی ہوگی اس کی۔ اور جہاں تک تعلق وضو کا ہے تو جس طریقے سے ایک اردو کی کتاب اس میں قرآن کی آیت لکھی ہو تو اس اردو کی کتاب کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں آپ، اس آیت کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اس طریقے سے موبائل کا استعمال تو درست ہو جائے گا، لیکن اس ڈی پی پہ جہاں پہ وہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی اس کو ٹچ کرنا وہ درست نہیں ہوگا، اور زیادہ احتمال اس کا ہے کہ اس میں بے ادبی ہوگی۔ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ بے ادبی ہوتی ہے جب آدمی ادھر ادھر اسکرول کرتا ہے، تو ہم تو یہ مشورہ دیں گے کہ کوئی نصیحت کا جملہ لگا لیں اس میں، اور حدیث کا کوئی جملہ ہو جو اردو میں آپ اس کا ترجمہ کر کے لگا لیں، اور قرآنی آیات اس طرح کی حدیثیں۔ بات یہاں پر جائز ناجائز کی نہیں ہے، گنجائش تو ہو جائے گی، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ اس طرح اسے عام نہ کیا جائے، کیونکہ وہ احترام ملحوظ نہیں رہتا جو احترام چاہیے، تو اس لیے گنجائش اگرچہ نکل آئے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ قرآنی آیات نہ لگائیں، کیونکہ وضو سے چھونا اور بغیر وضو کے اور پھر وہ کہاں وہ کھلے، جب آپ اسے آن کریں گے تو اس میں بہت احتمال اس بات کا ہے کہ شاید بے ادبی ہو۔ ایک اور نام ہمارے سامنے یاسین۔ السلام علیکم، یہ پوچھنا ہے کہ میں اسپورٹ یوٹیوب چینل کھولنا چاہتا ہوں، کیا درست ہے؟ ہم اس کو سمجھے نہیں کہ اسپورٹ یوٹیوب میں کیا ہوتا ہے، اب پوری بات تو ہم سمجھے نہیں، البتہ اس سلسلے میں بہت سے لوگ یوٹیوب پر کما رہے ہیں، اگر جائز چیزیں وہ ارسال کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، کما رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جائز چیزوں سے مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشنل چیزیں ہوں، ایجوکیشن سے تعلق ہو، تعلیمی تعلق ہو، یا کچن وغیرہ سے تعلق ہو، یا کوئی آپ اس میں کوئی نئی ٹپس دے رہے ہیں، ایسی شکل میں آپ اسے فروغ دیں، اسے بھیجیں، اور جو یوز کرنے والے ہوں گے، استعمال کریں گے، آپ اس کو پیسہ ملے گا، میرا خیال ہے کہ اس کی اجازت ہے اس میں کوئی، لیکن یہ چیزیں واہی تباہی ہیں، غلط چیزیں ہیں، جس کا نہ کھیلنا درست ہے نہ، تو ان چیزوں کی گنجائش بظاہر معلوم نہیں ہوتی اور کراہت سے خالی نہیں۔ یہ اس وقت ہے جب کہ ہم آپ کا پورا اسپورٹ مفہوم نہیں سمجھے کہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر اسپورٹ میں تو پبجی وغیرہ بھی آ جاتی ہے، کھیل کود آ جاتا ہے، پتہ نہیں کس نوعیت کے اسپورٹ آپ کو اس میں کرنا چاہتے ہیں، تو اگر اس میں کچن کا سامان، کچن کی چیزیں ہیں، کوئی ٹپس آپ دے رہے ہیں، اسی طریقے سے تعلیمی چیزیں ہیں، ایجوکیشن کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا آپ فروغ دیں، اس سے فائدہ بھی ہوگا، مالی بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ باقی یہ اسپورٹ ہے، کھیل ہے، کود ہے، اور تصویریں ہیں، اور جیسے ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا انسٹاگرام وغیرہ میں جو لوگ بھیجتے ہیں، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، اور اس دنیا سے آدمی بچا ہی رہے تو ٹھیک ہے، اس لیے کراہت سے خالی نہیں یہ چیز۔ دوسرا سوال ان کا ہے کہ مسند احمد کتاب حضرت عمرو بن عاص کی مرویات میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھے،
اور گویا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنگ ہوئی، تو اس تعلق سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور حضور نے فرمایا کہ ان کو فیت طاغیہ یعنی وہ جماعت ان کو شہید کرے گی جو غلط ہوگی۔ اس میں ہمارا مشورہ ہے، روایت تو ہم نے بھی سنی ہے، اس حدیث کس درجے کی یہ ہم کو علم نہیں ہے، اور اس تعلق سے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق نہ دنیا سے ہے نہ دین سے ہے، دین سے مراد یہ کہ آخرت میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اسے ہم جان لیں تو نہ جانیں تو کوئی اس سے کوئی فرق نہیں، ایسی چیزوں میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ خاص طور سے صحابہ کرام کے جو مشاجرات صحابہ ہیں، جن کو جنگ نہ کہہ کے مشاجرات صحابہ کہنا چاہیے، اس تعلق سے کف لسان کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کوئی اس کا رزلٹ نہیں ہے۔ اب آپ اس تحقیق میں پیچ ڈی کر کے کیا کرنا چاہیں گے، اس میں نالج لے کے کیا کرنا چاہیں گے؟ تو یہ سب فالتو چیزیں ہیں، واہیات چیزیں، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہے نہ کوئی آخرت میں فائدہ ہے، وہ جانے دیجئے کیا، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تھے، ان کے ساتھ بھی بہت سے صحابہ کرام شریک تھے، غلط تو آپ ان کو بھی نہیں کہہ سکتے، اجتہادی غلطی تھی نہیں، وہ علماء بحث کر کے چلے گئے، اس کو وہیں تک رہنے دیجئے۔ اب چونکہ اس پر کوئی عمل موقوف نہیں ہے اور آخرت میں اس کی پوچھ بھی نہیں ہوگی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن مقدس شخصیات سے ہمارے خون کو محفوظ رکھا ہے، ہمارے خون سے مراد ہے ہماری تلواروں کو، ہمارے تبصروں کو، تو اب بعد میں ان تبصروں سے بھی ان کو محفوظ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو بھی ان کے اس طرح کے ذکر سے ملوث نہ کریں۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے محفوظ رکھا ہے تو پھر اپنی زبان بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اعتدال کی بات یہی ہے۔ تیسرا سوال ہے، کیا کسی کے چینل یا ویب سائٹ سے بنا اجازت ویڈیو لے کر اپنے چینل پر ڈالنا جائز ہے؟ مجھے کرکٹ کی ویڈیو ڈالنا ہے۔ اب یہ تو دیکھیے کہ وہ اس میں اگر اس نے اجازت دے رکھی ہے تو آپ ڈال دیجئے۔ بہت سے ایسے مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی لنک بھیجا اور آدمی چاہتا ہے کہ اس لنک کو اور فارورڈ کریں تاکہ اس کے یوزر ہوں، اگر آپ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جائز ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن اگر اس نے باقاعدہ پابندی لگا رکھی ہے، جیسے جملہ حقوق محفوظ ہوتے ہیں کتابوں کے، اس طرح کی کوئی کتاب چھاپ نہیں سکتا، ایسے ہی اگر ویڈیو میں کسی نے کچھ بنایا ہے اور اس کا منشا یہ ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر اس کو آگے نہ بھیجا جائے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ جائز نہیں ہوگا، بغیر اس کی اجازت کی اس طرح آگے اس کو بھیجنا، تصرف کرنا۔ ان کا چوتھا سوال ہے، فلپ کارٹ پر گیم کھیلنے سے پیسے ملتے ہیں اور کچھ خرید بھی سکتے ہیں، یہ عمل درست ہے؟ اس پر ایک ویڈیو بھی آ چکی ہے، یہ درست نہیں کیونکہ یہ وقت کی بربادی ہے، اور صرف کھیل ہی نہیں ہوتا، اللہ جانے اس میں آدمی کہاں تک پہنچ جاتا ہے، دوسری بہت ساری غلط چیزیں بھی ہیں۔ تو پیسہ اگر کمانا ہے تو محنت اور مزدوری کے ذریعے سے کمائیے پیسہ، وہ زیادہ اچھا ہے، اور اس طرح گیم کھیل کر کے اور یہ پیسہ کمانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور اس سے دوسرے مفاسد بھی بہت زیادہ ہیں جو پیسہ کمانے کے مفاسد سے زیادہ بڑھ کر کے، پھر اس میں اللہ جانے کون سا گیم ہے، صحیح ہے، غلط ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ تو اپنے آپ کو ذرا ہارڈ ورکنگ محنت کرنا چاہیے، اور اس انداز میں جو پیسہ کمانے کی حضور علیہ السلام نے ترغیب کی ہے اس پر توجہ دینا چاہیے۔ یہ سب سوشل میڈیا میں آ کر کے اور یہ غلط چیزوں کے ذریعے سے پیسہ کمانا یہ کوئی سمجھداری نہیں، بہرحال یہ عمل درست نہیں ہے۔ اخت سفیان انہوں نے پوچھا کہ ہم سے انفرادی دعا تو مانگ لی جاتی ہے، لیکن جب اجتماعی دعا مانگتے ہیں تو کوئی الفاظ ہی نہیں آتا زبان پر۔ ہم نے سنا ہے دعا میں پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی دینا چاہیے۔ مہربانی کر کے کچھ عربی کی دعا بتا دیجئے جس میں خالص تعریف ہو۔ سب سے بہتر جو تعریف ہے تو سورہ فاتحہ آپ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ اتنے جامع جملے ہیں کہ ہر بندے کو یاد رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اللہ کی اردو میں تعریف کر لیں، عربی میں یہی بہتر جملہ ہے، اور بھی ہیں لیکن یہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہے، اس کو پڑھ لیجئے آپ، اور درود شریف یاد ہوتی ہے۔ باقی دل کی دعا بھی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، بندہ دل سے اللہ کے سامنے شرمندہ ہو، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبان کے محتاج نہیں ہے۔ اگر واقعتاً بندہ اپنے دل کے درد کے ساتھ دعا مانگے تو بہت ممکن ہے کہ زبان سے کوئی الفاظ نہ نکلیں اور اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہوں۔ تو یہ صحیح ہے کہ شروع میں بھی اور اخیر میں بھی درود شریف اور حمد کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ اس طرح کے شروع الحمدللہ رب العالمین اور ایک آیتیں اور آپ پڑھ لیں، پوری سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں،
آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ سب بہت جامع حمد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ قل واللہ احد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ سب جامع حمد ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور جب اخیر میں ہو تو پھر ایک بار درود شریف پڑھیں اور اللہ کے حمد پر ختم کریں۔ مثال کے طور پر بہت مختصر سی قرآن کی آیت ہے اور وہ دعا بھی ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس میں سب کچھ آ گیا، مطلب صلاۃ بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا، اور کیا کہتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا بھی آ گئی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ تو اس میں ہر چیز آ گئی، تو آخر میں اس کو آپ پڑھ لیں۔ محمد اسرار یہ پوچھتے ہیں، سوال ہے کہ جیسے ابھی بابو پوروا میں مستورات کا اجتماع ہوا، یہ کانپور کا ایک محلہ ہے جو کہ ہمارے یوزر ہمارے جو دیکھنے والے وہ تو پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم نے وضاحت کر دی۔ مستورات کا اجتماع ہوا تھا، اور اب 10 ستمبر کو کبیر کراپا ساکیت نگر یعنی کہیں پر اجتماع ہونا ہے۔ اس میں انتظام میں کچھ خرچ ہوتا ہے، اس میں چندہ لیا جاتا ہے، میں اس چندے میں کون سی رقم دے سکتا ہوں، زکوٰۃ، صدقہ یا امداد؟ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی بھی رقم دے دیجیے، صدقہ اور امداد ایک ہی چیز ہے۔ امداد میں آپ نیت کر لیں گے ثواب کی، اور عام طور سے آدمی ثواب کی نیت کرتے ہی کرتا ہے، اسی کو صدقہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یوں کہہ لیے کہ ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ اور ایک ہے صدقہ واجبہ۔ صدقہ واجبہ زکوٰۃ ہے، یہ درست نہیں ہے اسی جگہوں پر دینے میں، اور صدقہ نافلہ اس میں امداد بھی آ جائے گا، صدقہ بھی آ جائے گا، یہ رقم یہاں پر دی جا سکتی ہے۔ محمد وقاص انور یہ سلام کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسلمان سارے سال بکرا پالتے ہیں اور پھر انہیں بکرا عید میں کاٹ کر کھا جاتے ہیں، یہ محبت نہیں، یہ تو جانور پر ظلم ہے۔ یہاں سوال تھوڑا سا تشنا ہے، وہ یہ کہ ظلم کیا چیز ہے؟ ظلم بکرے کو کھانا یا ظلم ذبح کرنا اس کا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ کھانا ہے تو ظاہر بات ہے کھانا تو ظلم نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا کھاتی ہے اور شریعت میں بھی حلال ہے، جو چیز حلال ہے وہ ظلم کیسے ہو جائے گی؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے، تو پھر وہ چاہے آپ پالیں چاہے نہ پالیں وہ ظلم ہو جائے گا، اس کا تعلق پالنے سے نہیں ہے کہ آپ پالیں تو ظلم ہوگا اور بغیر پالے ذبح کر دیں تو ظلم نہیں ہے۔ تو اس لیے سوال کرنے سے پہلے تو سمجھنا بھی چاہیے کہ ہم سوال کر کے آ رہے ہیں۔ یہ اصل میں جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ اس طرح کے غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، جیسا اب یہ کون سی بات ہوئی؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جانور کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، اس کا وہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے، یہ ایک مستقل تشریح ہے، یہاں اس کی ضرورت نہیں بیان کرنے کی۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس کو پالتے ہیں تو پالنے کے ذریعے سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور ذبح سے اسی محبت پر زد پڑتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ کھانا ایک الگ چیز ہے، لیکن جب سال بھر پلا ہوتا ہے، کسی کے اگر بلی پلی ہوتی ہے، طوطا مینا اور مٹھو پلا ہوتا ہے، تو اگر وہ مر جائے تو اس کو دل میں درد ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب اپنے گھر میں سال بھر پالا ہے، اس کو ہلا لیا ہے، اس سے انسیت ہو گئی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب ذبح کریں گے تو آپ کے آنسو بھی بہیں گے، آپ کو تکلیف بھی ہوگی، تو اس کو ظلم تھوڑی کہیں گے۔ پھر کھانا وہ تو اللہ نے حکم دیا، اجازت دی اس کو کھانے کے لیے کہ وہ حلال چیز ہے، اتنی سی بات ہے۔ اب اس کو آدمی بتنگڑ بنا دے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر ایک مسلمان ہے تو ہماری اتنی بات سے اس کو تشفی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہے، کسی اور مذہب کا ہے، تو پھر وہ اس پر بحث کیوں کر رہا ہے؟ اس کے لیے پھر بحث کے دوسرے مدعے ہیں، پھر ہم دوسرے ایشوز پر بحث کریں گے، پوچھیں گے کہ یہ ظلم ہے بھی کہ نہیں، اور پالنا کیا ہے، پالنا نہیں، یا نہ پالنا کیا ہے، وہ دوسرا۔ یہاں پر بہرحال جو آپ نے پوچھا ظلم ہے، تو ظلم کا تعلق اگر ذبح سے ہے تو پال کر ذبح کریں تو نہ پال کر ذبح کریں تو دونوں ظلم ہوگا، اور اگر کھانے سے ہے تو پھر بات الگ ہو گئی، پھر یہ ذبح والی بات کیوں آ گئی؟ اس لیے بنیادی طور پر یہ سوال ہی غلط ہے، اور جو جواب آیا وہ ایک مسلمان کے لیے تشفی بخش ہے، اتنے میں اسے اطمینان ہو جائے گا۔ محمد شہنواز یہ پوچھتے ہیں، مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ جو پرانے لوگ پہلے بولا کرتے تھے کہ فجر کی اذان کے ٹائم گھر کے دروازے بند رکھنا چاہیے اور مغرب کی اذان کے ٹائم کھول دینا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ تاکہ کچھ ایسی مخلوق ہوتی ہے جو گھر کے اندر نہ آ سکے۔ میرا خیال ہے الٹ دیا آپ نے، فجر کے ٹائم بند کرنے کا نہیں، فجر کے ٹائم تو کھولنے کا ہے۔ مغرب کے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غروب کے وقت میں اور دروازہ بند کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، دروازہ تو آپ سوتے ٹائم بند کریں گے۔ مغرب کے وقت آپ نے فرمایا کہ غروب کے وقت میں چھوٹے بچوں کو، جانوروں کو باہر مت چھوڑو، کیونکہ بہت سے ایسے مخلوق جس میں جنات بھی ہو سکتی ہے، حشرات الارض بھی ہو سکتے ہیں، وہ باہر نکلتی ہیں
اور وہ تمہارے بچوں کو اور جانوروں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب وہ تاریکی ختم ہو جائے تو پھر ایسے اس کے بعد آپ نکال سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ مسئلہ مغرب کے وقت کا ہے، بند کرنے کا، فجر کے وقت کا نہیں ہے، اور وہ بھی مسئلہ بند کرنے کا نہیں ہے بلکہ بچوں کو باہر بھیجنے کا ہے کہ گلی میں بچوں کو مت بھیجو، یہ دروازہ بند کرنے کا نہیں۔ دروازہ بند کرنے کا تو سوتے وقت ہے، جب آپ سونے چلے۔ اول تو آدمی ہر وقت بند رکھے کیونکہ پتہ نہیں کون گھسا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر ہر وقت بند رکھنے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ بند کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے دروازہ بھیڑ دینا، ایک ہوتا ہے سٹکنی لگا لینا۔ ظاہر بات ہے ہر وقت آدمی سٹکنی تو لگاتا نہیں، اور بھیڑنے میں کہ ہر وقت آدمی بھیڑا رکھتا ہے اس کو۔ تو جب بند کرنا ہو تو سوتے وقت بند کرے گا، غریب وقت کوئی ایسا بند کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو باہر بھیجنے سے اور جانوروں کو چھوڑنے سے منع فرمایا، اور پھر فرمایا کہ وہ جب تاریکی ختم ہو جائے، مثال کے طور پر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی ہے یا پون گھنٹہ، اس کے بعد پھر آپ بھیج سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ شہری زندگی میں اور دیہاتی زندگی میں بڑا فرق ہو گیا۔ شہری زندگی میں یہ بڑا مشکل ہے، دیہاتوں میں تو معلوم ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے بھائی غروب ہو رہا ہے، شہروں میں تو پتہ ہی نہیں چل پاتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مکتب کے بچے پڑھتے ہیں شہروں میں تو مغرب کی نماز کے بعد دن میں وہ اسکول جاتے ہیں، اس کے بعد آرام کیا، کھایا پیا، اور پھر اس کے بعد مغرب بعد وہ مکتب جاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو یہ ایک اب ایک مجبوری ہے، تعلیم اس سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن اگر کسی کے بس میں ایسا ہے ممکن ہے تو وہ کر لے، لیکن نہیں کر سکتا تو وہ تعلیم کی اہمیت ہے اپنی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ چونکہ وہ قرآن لے کے سپارہ لے کے پارہ لے کے قرآن پڑھنے جا رہا ہے، قرآن سیکھنے جا رہا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر وہ الا بلا بھی اس کے پاس نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے شہروں میں کبھی کبھی معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ کس وقت غروب ہوا، اذان کی آواز آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں چل پاتا کس وقت، کیونکہ یہاں تو ہر وقت لائٹیں ہوتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں ان میں تو دن میں بھی لائٹیں جلتی رہتی ہیں، تو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ کس وقت غروب کا وقت ہو گیا۔ اگر مسجد قریب نہیں ہے، اذان کی آواز نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں چل پاتا، تو اب ظاہر بات ہے کہ وہاں معلوم ہی نہیں ہو پائے گا کہ بچے کب گئے اندر کب گئے باہر، تو یہ بھی ایک عذر بن جائے گا۔ اب ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقت کا بھی تعین کریں کہ غروب کب ہوا تاکہ نماز وقت پر پڑھیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دیہاتوں میں یہ آسان ہے، شہروں میں تھوڑا سا مشکل ہے، اور شہروں میں جو بچے مکتب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہ مکتب میں پڑھنا، قرآن سیکھنا، اس کی برکت سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو بات ہے کہ گھر کے باہر بچوں کو مت چھوڑو کہ کوئی آسیب جناتی اثر یا کوئی کیڑے مکوڑے اس طرح کی چیزیں اسے نقصان نہ پہنچا دیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس برکت کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ تو یہ جو آپ نے پوچھا تھا دروازہ بند کرنا، تو پہلے تو یہ کہ دروازہ بند کرنے والا مسئلہ نہیں ہے، بچوں کو باہر بھیجنے والا مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ فجر کا نہیں بلکہ مغرب کے وقت کا یعنی غروب کے وقت کا ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے اظہر ارشاد ہے، اظہر ارشاد نام ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بچوں کی چٹپٹیاں آتی ہیں پھٹانے والی، اسی طریقے سے لہسن آتے ہیں جو آتش بازی کے اس میں بیچتے، اس کا بیچنا کیسا؟ یہ ناجائز ہے، مکروہ ہے، کیونکہ اس کا کوئی اور دوسرا استعمال نہیں سوائے کہ نقصان پہنچے اور پولوشن میں اضافہ ہو۔ گندھ ہوتی ہے تو پولوشن میں بڑھتا ہے، آواز ہوتی ہے تو نوائز پولوشن ہوتا ہے، لوگوں کی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اچانک کوئی جا رہا اپنے بڑ سے پھوڑ دیا، اب آدمی چونک جاتا ہے، اسے الجھن ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہاتھ پیر میں نقصان بھی ہو جاتا ہے، لہسن ہاتھی میں بول گیا تو ہاتھ چتھڑے اڑ گئے، ہاتھ میں نقصان پہنچ گیا۔ تو اس کا کوئی جائز استعمال نہیں ہے سوائے نقصان کے اور پیسے کے بربادی کے، اس میں کوئی اور دوسری شکل نہیں ہے، لہذا یہ کراہت سے خالی نہیں، اس کا بیچنا درست نہیں ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے فوٹو بھیجا اور پوچھا ہے کہ یہ نیوز کیا ہے؟ یہ نیوز ہے جس میں ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے حجر بن عدی کا مزار تہس نہس، اور یہ آتا ہے کہ کہیں پر یہودیوں نے ان کی حضرت کی قبر کھودی اور ایسا ویسا ہوا۔ یہ بہت دنوں سے خبر چل رہی ہے، اور یہ وقتاً فوقتاً برسوں سے یہ خبریں آتی رہتی ہیں، پتہ چلا 10 سال 5 سال پہلے آئی، پھر 1 سال بعد آئی، پھر 1 سال بعد آئی، اس طرح لوگ اس طرح کی خبریں بھیجتے رہتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے واللہ عالم، بھائی ظاہر بات ہے ہم نے خود دیکھا نہیں، اخبار کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ سب صحیح نہیں ہوتی، کچھ صحیح ہوتی ہیں، جب تک باقاعدہ کوئی نہ دیکھے جا کر کے اور وہ معتبر آدمی آپ سے نہ بیان کرے، اخباری خبروں پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ جانے کیا کیا اخباری خبریں ہوتی ہیں، محض فوٹو آ جانے سے کچھ نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کی تحقیق ہم کو نہیں ہے۔ باقی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس طرح کی بہت سی جو تصویریں اور وہ اخباری بیانات، اس طرح کے بہت دنوں سے یہ سب سلسلہ جاری ہے،
یہ سب چیزیں آتی رہتی ہیں. باقی حقیقت کیا ہے، چونکہ ہم نے نہ دیکھا نہ کسی معتبر آدمی سے سنا، اس لیے حقیقت حال کو ہم نہیں بتا سکتے. باقی یہ کہ صحابی کا محفوظ رہنا اس کے جسم کا اللہ کی ذات سے کوئی حرج نہیں ہے. شہید جو ہوتے ہیں ان کے جسم تو محفوظ رہتے ہی ہیں. اگر بغیر شہید بھی کسی کا جسم محفوظ رہے تو اس میں اللہ کی یعنی قدرت سے کوئی بعید اس میں نہیں ہے. لیکن بہرحال جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے تو ہم اس کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ تکذیب کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم کو اس سلسلے میں تحقیق نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں آتی بہت دن سے ہیں، بہت دنوں سے یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. ایک اور سوال ہمارے سامنے ہے، ڈیپلی ویڈیو بنا دیجئے. صبح سو کر اٹھتے میرے ہاتھے پیروں میں اسکریچ رہتے ہیں اور میں نیلز بھی میرے اتنے بڑے نہیں ہیں. سر میں نے نوٹس کرا ہے کہ میرے اسکریچر یعنی ہاتھوں میں نشانات ہو جاتے ہیں. اس کا ریزن، اس کا سبب کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ ہم تو بغیر دیکھے تو نہیں اندازہ لگ سکتا. اور یہ کوئی خاتون الفیہ ان کا نام ہے. ہماری رائے تو یہ کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے، آپ پریشان نہ ہوں یہ سب کیوں ہو رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی نہیں ہوتی تو گدیلی میں پسینہ آتا ہے، شادی کے بعد وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے گدیلی میں پسینہ آتا ہے، شادی کے بعد وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں. لیکن ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر کو دکھائیے، یہ سب جھاڑ پھونک اور یہ سب چکر میں نہ پڑیے. یہ کوئی بیماری کی قبیل سے کوئی چیز لگ رہی ہے. سبیحہ جی، ان کا عدت میں 1.25 لاکھ کلمہ پڑھنا کیسا ہے؟ ایسا کوئی اس کا حدیث اور قرآن یا کوئی شریعت میں اس کا ایسا کوئی ثبوت نہیں، جو چاہے جتنا پڑھ لے. لیکن 1.25 لاکھ کلمے کا تعلق عدت سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. پنٹو مولانا طارق پوچھتے ہیں، مولانا طارق صاحب کے بارے میں بتائیں، ان کو سن سکتے ہیں؟ ہاں، ان معتبر عالم دین ہیں، ان کے بیانات کو سن سکتے ہیں آپ. سائمہ سفیان یہ پوچھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہونا چاہیے، کوئی اچھی کتاب بتا دیں. اس میں ایک کتاب تو بہت موٹی ہے، سید سلیمان ندوی، قاضی سلیمان ندوی علیہ رحمہ کی 3 جلدوں میں ہے. باقی سلسلے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہیں. اور آپ سیرت کی اور بھی ایک اسوہ رسول اکرم، یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے. یہ پاکستان کے ایک عالم ہیں، نام ذہن سے ہمارے نکل گیا ہے، تو ڈاکٹر عبدالحی غالباً نام علیہ رحمہ کی ہے. اسوہ رسول اکرم اچھی کتاب ہے، اور نہ بہت تفصیل ہے نہ بہت مختصر ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. یہ ہے کہ عبد المجید خان کانپور، ان کا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب کی شادی آج سے 10 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن ان کی وائف کچھ ٹھیک نہیں تھی. مطلب وہ کچھ گھر کا کام نہیں کرتی تھی یا کسی سے مطلب رکھتی تھی، یعنی کسی سے کوئی تعلق ہوگا. تو ان کے ہسبینڈ نے ان کو طلاق دے دیا، اور طلاق دیتے وقت سب لوگ وہاں موجود بھی تھے. طلاق نامہ پر سگنیچر بھی کیا تھا، اور جو کچھ جہیز بھی وہ بھی واپس چلا گیا تھا، مہر بھی واپس چلا گیا. پھر ان کے ہسبینڈ نے بعد میں ان کو پھر سے اپنے گھر میں رکھ لیا، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کو طلاق نہیں دی تھی. اب وہ دونوں ساتھ میں رہ رہے ہیں. مفتی صاحب وہ کیا ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے یا نہیں ہے؟ اگر طلاق پڑ گئی تو ان کا ساتھ میں رہنا کیا ہے؟ ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ پوچھنے والے کون ہیں، آپ ان کے کون ہیں؟ بھائی مسئلہ کسی تھرڈ پرسن کا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں طلاق رجعی دی ہو، اس کو رجوع کر لیا ہو، یا یہ کہ طلاق بائنہ دی ہو، نکاح کر لیا ہو، اور اس نکاح کو اعلان کے ساتھ نہ کیا ہو پورے محلے میں. تو یہ سارے اس کے اندر پہلو ہیں، لہذا کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ ناجائز طور پر رہ رہے ہیں. جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ 3 طلاقیں دی تھیں اور باقاعدہ اس کے گواہ موجود تھے اور کوئی وہ پروسیس اور دوسرا انہوں نے نکاح بھی نہیں کیا، یوں ہی رہے، تب تو کوئی بات آئے گی. لیکن یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے طلاق دی ہو دوبارہ نکاح کر لیا ہو، طلاق دی ہو رجعت کر لی ہو، طلاق دی ہو ان مراحل سے گزر کر کے پھر دوبارہ نکاح کر لیا ہو. تو بہت سارے آپشنس ہیں. تو اس لیے جو صاحب معاملہ ہیں وہ خود پوچھیں، تب تو کوئی بات ہے. ایک تھرڈ پرسن ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں، میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. ان کو کیا لینا دینا؟ ہاں اگر وہ محسوس کر سکتا ہے کہ ایسی کوئی غلطی ہے تو وہ ان کو سمجھا سکتا ہے کہ بھائی ہمیں یہ شبہ ہے، آپ ایسا ساتھ میں کیوں رہ رہے ہیں، ہماری شبہ کو دور کر دیجئے. کیا آپ نے نکاح طلاق کے بعد نکاح کر لیا تھا، یا طلاق ایک دی تھی اس کے بعد رجعت کر لی تھی؟ شکل کیا بنی تھی؟ کیونکہ دوسرے نکاح میں ضروری نہیں کہ آدمی اس کو علل اعلان نکاح کرے، کبھی کبھی آدمی چپکے سے نکاح کر لیتا ہے. تو آپ ان سے اپنی اس کنفیوژن کو دور کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے. اور اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ غلط ہیں تو پھر ان کو آپ مشورہ دے دیجیے. اگر وہ کہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا
اور ایسا ایسا میں نے کر لیا، تو اب آپ ان کو محبت سے شرعی مسئلہ بتائیں کہ آپ نے تو غضب کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو، اس کا پروسیس یہ ہے، اس کا مرحلہ یہ ہے، اس کو ایسے آپ کو کرنا چاہیے، طلاق دیا تھا ٹھیک ہے، عدت اگر گزر گئی تھی آپ دوبارہ نکاح کر لیتے۔ بہرحال وہ ایک پورا اس کا پروسیس ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں تشنا ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ سوال کرنے والا کوئی تھرڈ پرسن ہے، اس لیے یہ سوال یعنی کسی کے تعلق سے معنی نہیں رکھتا۔ تو یہ آج کے سوالات مکمل ہو گئے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے ہم کو آپ اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔